محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک درود اور پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد
नम न कर सके, भरपूर तश्नगी थी जिसे नम न कर सके, दरिया समंदरों की आतश कम न कर सके, दरिया समंदरों की आतश कम न कर सके, और जलता रहा हिसारे गमे शय में एक दिया, जलता रहा हिसारे गमे शय में एक दिया, तूफान भी इस चराग को मध्यम न कर सके, तूफान भी इस चराग को मध्यम न कर सके, और कल रात करबला के ख्यालों में इस कदर, कल रात करबला के ख्यालों में इस कदर हम हो गए कि खुद को फराहम न कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल रात करबला के ख्यालों में इस कदर हम खो गए कि खुद को फराहम न कर सके। और ये मतलब एक शेर, जितने शेरों के लिए पढ़ा वो शेर मुबारक फरमाए कि हम खो गए कि खुद को फराहम न कर सके। इस साल जिंदगी हमें अच्छी नहीं लगी, इस साल जिंदगी हमें अच्छी नहीं लगी, इस साल हम हुसैन का मातम न कर सके, इस साल हम हुसैन का मातम न कर सके। दुरूद पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आखिर में एक मतलब चंद अशआर बस ज़्यादा फरमाने देखें कि कुरान नातिक की जो भी सूरत होती है, कुरान नातिक की जो भी सूरत होती है, होठों पर जब आ जाती है आयत होती है, होठों पर जब आ जाती है आयत होती है। शेर देखें कि फिक्र का सूरज साथ अगर तफील के हो जाए, फिक्र का सूरज साथ अगर तफील के हो जाए, सीधे सीधे शेरों में भी जिद्दत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फिक्र का सूरज साथ अगर तफील के हो जाए, सीधे सीधे शेरों में भी जिद्दत होती है। और आप भी मेरे साथ में आकर जिक्र अली कीजिए, आप भी मेरे साथ में आके जिक्र अली कीजिए। अच्छे काम को करना अच्छी आदत होती है, अच्छे काम को करना अच्छी आदत होती है। और ये शेर देखें कि शाह नजफ का रोजा मेरे घर के बराबर है, शाह नजफ का रोजा मेरे घर के बराबर है, मुझको पता है खुल्द की कैसी सूरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजफ का रोजा मेरे घर के बराबर है, मुझको पता है खुल्द की कैसी सूरत होती है। शेर खास तौर पर कि इल्म अली के हुस्न का पैकर नहज बलागा है, इल्म अली के हुस्न का पैकर नहज बलागा है। अरे जैसा कातिब हो वैसी ही किताबत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इल्म अली के नारे हैदरी, या अली, सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्म अली के हुस्न का पैकर नहज बलागा है, जैसा कातिब हो वैसी ही किताबत होती है। और दिल को करार आता है अली के रोज़े अक़दस पर, दिल को करार आता है अली के रोज़े अक़दस पर, अपनों से कुछ खास तरह की निस्बत होती है, अपनों से कुछ खास तरह की निस्बत होती है। और बस आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए कि अपनों से कुछ खास तरह की निस्बत होती है। जिक्र अली जब बरसर मिंबर करता है अजहर, जिक्र अली जब बरसर मिंबर करता है अजहर, सामने काबा और पहलू में जन्नत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, एक नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام على الرسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اذان محترم سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ملتمسوں کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب معلوم و مغفور محترم حسنین آغا ابن محمود آغا کی اللهم صل على محمد وآل محمد اذان محترم اس سلسلے مجالس کا آج یہ آخری دن کہ جس میں ہمارا اس برس آخری بار شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم بیٹوں کا قصہ دینے کے لیے حاضر ہوئے. الوداعی تقریر ہے لہذا کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ دیر فضائلی مراحلات سے نہ گزرا جائے, جلد از جلد اپنی گفتگو کو تمام کیا جائے. گزارش یہ رہے گی کہ جتنی دیر میں آپ کے درمیان رہوں پوری توجہ سے میرے ساتھ رہیں. ماشاء اللہ نوجوانوں کا مجمع ہے اور کچھ باتیں ابھی جو حال میں یہاں آنے کے بعد ہوئی اور اس کے بعد ہمارے محترم جناب فصل صاحب نے جو کلام پیش کیا اسی کے مد نظر چند باتیں آپ کو سماجیہ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات کا سہارا دے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم, یقیناً اس بار ہم اس پیمانے کی عزاداری نہ کر سکے جس پیمانے کی عزاداری اور جس شان و شوکت کی عزاداری ہم گزشتہ سالوں میں کیا کرتے تھے. یقیناً ہمارے دلوں میں خلا باقی ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش اس طریقے کی عزاداری کر سکتے. لیکن ایک دوسرے نقطہ نظر سے اگر سوال کیا جائے اپنے آپ سے کہ عزاداری کے لیے کی جائے تو ہر انسان یہ کہے گا کہ امام مسجد کربلا کی شہادت کی یاد میں عزاداری برپا. جہاں تک میں پہنچا ہوں اور جس نتیجے تک میں پہنچا ہوں آپ لوگ اس سے بہتر
بہتر جانتے ہیں کہ جس شان و شوکت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ ہم نے اس برس عزاداری کی ہے شاید پچھلے برسوں نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون ہو، شریعت کا کوئی بھی مرحلہ ہو، عقائد کا کوئی بھی مرحلہ ہو، یا اپنی خلقت کے سبب کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر چیز میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اسے ریاکاری اور دکھاوا ہے. اور اس برس عزاداری کے کسی مرحلے میں کوئی نہ ریاکاری کر پایا ہے نہ دکھاوا کر پایا. اور یہ جو رکاوٹیں آئی ہیں، اگر آپ ذرا سے اس کے اوپر غور کریں، دراصل یہ ایک امتحان تھا. جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کربلا میں ہوتے تو ایسا کرتے، کیوں کربلا میں ہوتے تو کیوں کرتے، کیا کرتے؟ اس لیے کرتے کہ وہاں امام پر مصیبت تھی اور ہم اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کر دیتے. میں مقدمتاً زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میرے نوجوان بھائی زیادہ ہیں، لہٰذا میں اس اعتبار سے 2-3 جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. شاید اس بار کا محرم ہمارے اسی تمنا کا جواب تھا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. اور آج جو ماحول ہے اس دور حاضر کا وہ کچھ ایسا ہی ہے. کل ہم اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر جو تمنا کرتے تھے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ قربان کرتے، آج بھی وہی مرحلہ ہے. اب اس مرحلے میں کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اس عظیم بیماری کو پس پشت ڈال کر عزاداری میں شرکت کی، اور جس نے اس بیماری کو نظر میں رکھ کے عزاداری کی وہ یقیناً اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پایا. کہیں صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ 2 دن بچے، آج رات ہے، آج کل ختم ہو جائے. میں نے کل ایک مجلس جو خطاب کی تھی اس میں بھی یہ بات کہی تھی، اور پھر کہہ رہا اب آئے گا مرحلہ 2 دن کے بعد. وہ مرحلہ کیا ہوگا؟ شادیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. اب دیکھتا ہوں کہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں. ابھی تک کیا اعلان کیا جا رہا تھا؟ آن لائن مجلسیں کیجیے، مجمع کم جمع کیجیے، یہی ہو رہا ہے. اب آ رہا ہے مرحلہ شادیوں کا. اب انہی لوگوں سے یہ سوال کیجیے گا کہ بھیا اب اپنے بچوں کی شادی بھی آن لائن کرنا، کیونکہ اب تک آپ کو اعتراض تھا ہی اسی بات پر. جب کسی کی شادی آن لائن ہو جاتی ہے تو کہتے بڑا کنجوس آدمی تھا، آن لائن شادی کر لی، دلہا وہاں نہیں ہے، دلہن وہاں نہیں ہے، مولانا نے نکاح پڑھ دیا انٹرنیٹ پہ، یہ کیسے ہو گیا؟ بس وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، نہ فرش بچھا نہ ویسا ممبر سجا. آپ نے ایک بیماری کے خوف سے آن لائن مجلسیں کر لی، وہ آپ کو گوارا ہو گیا. کیا یہ بیماری ختم تو ہوئی نہیں ہے؟ اب مرحلہ سامنے آئے گا. اب دیکھا جائے گا کہ آپ عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں یا اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جان محترم یہ عزاداری ہمارے پاس جو آئی ہے، آج جو ہمارے پاس عزاداری ہے وہ بڑی آسان عزاداری ہے. بڑی سکون کی جگہ بیٹھ کر کے ہم عزاداری کر رہے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں. ہم بڑے اطمینان سے عزاداری کرتے تھے. ذرا ان لوگوں سے سوال کیا جائے جو آج سے 50-60 سال پہلے عزاداری کرتے تھے، کیسے عزاداری ہوتی؟ شاید گزشتہ مجلس میں اسی مقام کے جملے کو میں نے عرض کیا تھا اور پھر دوہرا. ان سے سوال کیجئے کہ وہ عزاداری کیسے کرتے تھے، وہ امام کی زیارت کیسے کرتے تھے. کہ جب زمانہ ایسا تھا کہ کربلا امام کی زیارت کو جاتے تھے تو ماں 2 بیٹوں کو لے کے جاتی تھی، ایک کو قربان کرتی تھی اور ایک کو زیارت کرتی. لہذا ہم اپنے آپ کو ویسا تیار کریں جیسا ہمارا امام ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے. جیسا کردار 2 مہینہ 8 دن جس حال میں بھی عزاداری کی، بہرحال ہم نے عزاداری کی. اب الوداعی مجلس میں اور الوداعی دور میں ختم ہونے کے بعد
ہم اپنی ذات کا معائنہ کریں کہ ہم چاند رات کے دن جیسے تھے کہ آج بھی ویسے ہی ہیں، یا کردار میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی مجلس حسین کے صدقے میں. یا لفظوں کو اور آسان کر کے کہہ دوں تو شاید میرے نوجوان، میرے ہمسن و کمسن بھائی میرے ساتھ ہوں گے کہ ہم اپنے کردار کا معائنہ کریں کہ ہم محرم شروع ہونے سے پہلے جیسے تھے کیا اب بھی ویسے ہی ہیں یا کچھ بدلاؤ آیا، اور اگر کسی میں یہ بدلاؤ نہ آیا تو اس کے لیے گھر میں بیٹھنا ویسا ہی ہے جیسا مجلسوں میں بیٹھنا، کیونکہ یہ فرش اعضاء، یہ مجلسیں کرداروں کو بدلنے کے لیے برپا کی جاتی ہیں. بس میں اور زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم کتنے دن اس ماہ محرم میں، ایام عزا میں کتنے دن بطفیل ذکر حسین گناہوں سے دور رہے. ختم ہونے کے بعد ہم دوبارہ ان گناہوں میں ملوث نہ ہو جائیں. یہ ضروری ہے یہ خیال کرنا. ہم مجلسوں میں آ رہے تھے، تہذیب و تمدن کے ساتھ بیٹھ رہے تھے. محرم ختم ہونے کے بعد، ایام عزا ختم ہونے کے بعد وہ تہذیب و تمدن ہمارے اندر باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم اس جانب انشاءاللہ کبھی اگر وقت ملا اور مفصل گفتگو اس کے اوپر ہوئی تو بیان کروں گا کہ کس طریقے سے اور کن کن مشکلات کے ساتھ یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. بس ایک جملہ کہہ کر کے اپنے موضوع پر آؤں اور آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، بڑی مشکلوں کے ساتھ یہ عزاداری ہمیں ملی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو اس قوم سے دشمنی رکھتی ہے وہ اس کی شہرت اور دولت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی عزاداری کو دیکھ کر ان سے دشمنی رکھتی ہے. یا لفظوں کو اور آسان کہہ دوں تاکہ میرے جوان بھائی سمجھ جائیں، دنیا ہماری مالداری سے نہیں گھبراتی ہے، ہماری عزاداری سے گھبراتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ ان کو مٹانا آسان ہے، ان کی عزاداری کو مٹانا آسان نہیں ہے. کسی بھی سلسلے کے ساتھ آپ اپنے ملک میں دیکھیں، آپ اپنے حالات میں دیکھیں، ہر چیز کے لیے پابندی ہٹا دی گئی مگر عزاداری کے جلوسوں پر پابندی نہیں ہٹائی گئی. مال کھول دیے گئے، شیطان کے گھروں کو آزاد کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں مگر اس چیز پر روک لگا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کو جب تک نہیں توڑا جا سکتا جب تک ان کی عزاداری کو ہلکا نہ کیا جائے. اور میں صرف اتنا ان سے کہہ دوں کہ بھائی، مٹایا اسے جا سکتا ہے کہ جسے انسان نے بنایا ہو. میں پڑھ گیا، مجلس ہو گئی اگر آپ کو بات. مٹایا اسے جا سکتا ہے جسے انسان نے بنایا ہو. مٹایا اسے جا سکتا ہے کہ جس کو بچانے کی ذمہ داری کوئی انسان لے رہا ہو، لیکن جسے مالک انسان نے بنایا ہے اور جسے مالک انسان نے بچانے کی ذمہ داری لی ہے، خدا کی قسم مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر جب تک معبود موجود ہے تب تک عزاداری موجود ہے. جب تک ہمارا معبود حقیقی موجود ہے، اور یہ ہر جگہ لکھا ہے، ہر کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے کہ وہ ذات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ذات کبھی مٹ نہیں سکتی. ایک جملہ بہت آیا جس کا میں جواب دے رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب عزاداری اگر اس بار ہلکی ہو رہی ہے تو ہلکی کرتے رہیے. کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر عزادار ہیں تو عزاداری ہے. میں کہوں گا بھائی اس فکر سے ذرا سا اپنے آپ کو دور کیجئے، کہیں کفریت کے دائرے میں داخل نہ ہو جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک عبادت کرنے والے کی وجہ سے وہ معبود نہیں بنا. پوری توجہ رکھیے گا، کسی ایک عبادت کرنے والے کی وجہ سے وہ معبود نہیں بنا. اگر عبادت کرنے والا ہو تب بھی وہ معبود ہے، عبادت کرنے والا نہ ہو تب بھی وہ معبود ہے. انسان نماز پڑھے تب بھی وہ اللہ ہے، تب بھی وہ معبود ہے، تب بھی وہ خالق ہے، تب بھی وہ رازق ہے. اگر نماز نہ پڑھی جائے تب بھی وہ معبود ہے، تب بھی وہ خدا ہے. روزہ رکھا جائے تب بھی وہ معبود ہے، نہ رکھا جائے تب بھی وہ معبود ہے. یا لفظوں کو اور آسان کر کے کہہ دوں، سجدے کرنا خدا کے مسجود ہونے کا کمال نہیں ہے بلکہ ہمارے ساجد ہونے کا کمال ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سجدے کرنا ہمارا کمال ہے. سجدے
کر کے اس کے کمال کا اظہار ہم نہیں کر سکتے. بس ویسے ہی عزاداری کرنا ہمارا کمال ہے، عزاداری کرنا حسین کا کمال نہیں ہے. اگر ہم انسان عزاداری نہیں کریں گے تو پروردگار عالم بزم ملائکہ میں عزاداری کروائے گا، چرند پرند عزاداری کریں گے، جنات کی فہرست عزاداری کرے گی، پیڑ پودوں سے عزاداری اور لبیک یا حسین کی صدائیں آئیں گی اور آتی ہیں. یہ بارہا آپ نے مشاہدہ کیا ہے. کسی عزادار کے ہونے سے عزاداری نہیں ہوتی. یہ لفظوں کو آسان کر کے اگر آپ کے لفظوں کو بدل دیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ عزادار ہیں تو عزاداری ہے، میں ذرا سا پلٹ دیتا ہوں، عزاداری ہے تو یہ عزادار ہے. اور اگر عزاداری نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. ہم اس کی قدر، اس کی منزلت کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچانے. اس کی قدرت کو پہچانوانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، تاریخوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. بڑے اطمینان سے سنیے گا. مجھے کوئی خطابی جملے آج نہیں پیش کرنے، مجھے کوئی خطابی مجلس آپ کے سامنے نعروں والی کوئی مجلس نہیں پڑھنی، بس ذرا سا آپ کو متوجہ کراتے ہوئے ربط مسائل دوں گا. کیا ارشاد فرمایا خداوند کریم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تھوڑی سی علمی گفتگو اور اس کے بعد ربط مسائل، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو، قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اب اس کے بعد والی آیت پر متوجہ ہوئیے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہ سورہ کہ جو بچے بچے کی زبان پر رٹا ہوا ہے، بچوں کو یاد ہے. اور اکثر حضرات یہاں ایسے ہیں کہ جو یقیناً اپنی نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کرتے ہوں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس ذکر کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وہ شب قدر کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی عظمت و جلالت و برکت کو تم درک نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس کی عظمت و برکت و جلالت کو میں پھر کہہ رہا ہوں، شاید متوجہ نہیں ہوئے آپ. جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ کہہ رہا ہے، شعراء کرام تشریف فرمائے، بس اس بات پہ متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے جس رات میں، بڑی اطمینان اور آہستہ سے پڑھوں گا، جس رات میں قرآن نازل ہوا. پھر توجہ، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو ہم درک نہیں کر سکتے، اس رات کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو جائے ہم اس رات کو سمجھیں. تو اب مجھے اس کا جواب دو، جب ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو اس رات کو سمجھیں، تو اس ذات کو کیا سمجھیں گے کہ جس ذات پر قرآن نازل ہو جائے. توجہ کیجیے گا، بہت جلدی آؤں گا. جس رات میں قرآن نازل ہوا ہم اس رات کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کی عظمت کو کون سمجھے گا. اب آئیے قرآن سے پوچھیں وہ رات کیا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو، اس کی برکت کو نہیں سمجھ سکتے. پروردگار تو سمجھا. جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو تو سمجھا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ رات کے جس میں قرآن نازل ہوا، جس رات میں قرآن نازل ہوا، وہ رات 1000 راتوں سے افضل نہیں ہے. عربی جاننے والے حضرات تشریف فرما ہے، وہ رات 1000 راتوں سے افضل نہیں ہے. جو یہ ترجمہ کیا جائے گا عزاداری کے سلسلے سے اور فرش ادا کے سلسلے سے ایک جملہ کہہ کے مسائل کی جانب آنا ہے اور آپ کو متوجہ کرانا ہے. 20-22 منٹ میں گفتگو تمام کر دینی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ رات کے جس میں قرآن نازل ہوا اسے کہتے ہیں شب قدر، جسے انسان سمجھ نہیں سکتا. وہ رات 1000 مہینے سے نہیں بلکہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام الی حتی مطلع الفجر. اس لیے کہ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں روحوں کا نزول ہوتا ہے. کیوں افضل ہے؟ کیوں برکت والی رات ہے؟ کیوں عظمت والی رات ہے؟ کیوں رحمت والی رات ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روحوں کا نزول ہوتا ہے. اور وہ ملائکہ، وہ روحیں پوری رات میں عبادت کرنے والوں کو نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ. وہ رات میں ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں، روحیں جو نازل ہوتی ہیں، اس رات میں تمام روحیں، تمام ملائکہ
तब्दीली हो जाएगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, वो रात जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को समझना हमारे बस की बात नहीं, हम समझ नहीं सकते। जब कुरान से पूछा तो कहा कि 1000 महीने की रातों से अफजल है। अफजलियत का मर्तबा पूछा, वजह सबब पूछे तो कहा इसलिए कि 1000 महीने की रातों में अफजल ये रात इसलिए है कि मलाइका का नुज़ूल होता है, रूहों का नुज़ूल होता है। रूहें और मलाइका आकर के इबादत करने वाले के लिए सलामती की दुआ करती है। अभी भी मुझे शियों को समझाना पड़ेगा, जिस रात में कुरान उतरा उस रात में मलाइका आते हैं, रूहें आती हैं। वो रात आती है साल में एक बार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो रात आती है साल में एक बार। यकीनन 1000 महीने की रातों से अफजल है, लेकिन हमने ये कहीं तफसीर में नहीं पढ़ा कि जिस रात में कुरान उतरा, जो रात बहुत अजीम है, उस रात में कोई मासूम, अल्लाहु अकबर, उस रात में कोई मासूम किसी अल्लाह के बंदे के लिए सलामती की दुआ करता हो। कौन करता है? मलाइका। कौन करता है? रूहें। कुरान नहीं कहता कि मासूम उस रात में इबादत करने वालों के लिए दुआ करता है। मैंने कहा अभी भी तुम फर्शदा की अजमत को नहीं समझे। जिस रात में कुरान उतरा उस रात में मलाइका ने आबिदों के लिए सलामती की दुआ की। रात अफजल हो गई, रात मुबारक हो गई। हमने कहा अभी भी नहीं समझे। एक रात में मलाइका दुआ करे तो वो रात 1000 महीने की रातों से अफजल हो जाए। जो रात पूरे साल में एक बार आती है और जो रात हर साल कम से कम 2 महीने 8 दिन आती है, जो रात कम से कम हर साल में 2 महीने 8 दिन आती है और आज पिछले की आने के बाद ये फर्शदा किसकी है? इस फर्शदा पर भी सलामती की दुआ होती है। बस फर्क ये है, वहाँ सलामती की दुआ करने वाले फरिश्ते हैं, यहाँ सलामती की दुआ करने वाली सैयदा, यहाँ सलामती की दुआ करने वाली तमाम हो गई। दुनिया अभी भी नहीं समझी कि अज़ादार और अज़ादारों को मिटाना मुश्किल है, अज़ादारी को मिटाना मुश्किल है। बस आखिरी बात में जिस तमाम बहुत बड़ा मौजूद है, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं। मेरा मकसद है कि मसाइल की गुफ्तगू ज्यादा की जाए ताकि हम हक के मजलिस और माल मजलिस का हक अदा कर सकें। रात 1000 महीने की रात में जिसमें रूहें नाज़िल हुई, जिसमें मलाइका नाज़िल हुई और सलामती की दुआ। ये फर्श अता जहां हम बैठे हैं, यहाँ आने वाले एक एक अज़ादार के लिए हुसैन की मां सलामती। ये बताइए, जब किसी को सलाम किया जाता है और वो जवाब में जवाब सलाम कहता है, इसका मतलब क्या होता है? मैं आया, जो मुझसे मिला, सलाम अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब जाए उससे जाकर के सवाल करे, भाई क्या मामला है, सलाम क्यों किया, इसका मतलब क्या होता है? तो वो ये कहेगा, एक जुमले में मसाइल हो जाएंगे अगर आप पहुंचे। भाई सलाम क्यों किया, क्या वजह है, मतलब क्या है इस सलाम का? तो वो यही कहेगा, इस सलाम इसलिए किया ताकि आप सलामत रहें। हमने कहा, हमने जवाब सलाम दिया, उसका क्या मतलब? कहने लगे आपने इसलिए कहा कि मैं भी सलामत हूं। मैंने कहा हम और आप एक दूसरे को सलामती की दुआ कर रहे हैं का बहुत बड़ी बात है, और इस्लाम में सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। कभी कभी बोला करे सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। अभी भी दुनिया नहीं समझी कि हम हर नमाज के बाद, हर मजलिस के बाद, हर सिलसिले के बाद अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि हमारे इमाम ने वक्त आखिर अपने बेटे से वसीयत में फरमाया था, सैयद सज्जाद, जब भी मेरे चाहने वालों से मिलना तो उनसे कहना कि तुमको तुम्हारे इमाम ने सलाम कहा है। अल्लाह अकबर, मुझे इमाम सलामती की दुआ, जिसे इमाम सलामती की दुआ दे, उस कौम को कौन मिटा सकता है? मेरे नौजवान बैठे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का इरादा था, मेरे बहुत हालात ऐसे नहीं हुए कि मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू करूँ, मजलिस खत्म हो, मसाइल नहीं पढ़ता,
ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس کا جواب دیجیے گا، جس سے رونا نہ آئے اس کا اپنا مقدر جانے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 7 ربیع الاول۔ آنے والی کون سی تاریخ ہے؟ 8 ربیع الاول۔ محرم ختم، ایام رضا ختم۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی یہ بتاؤ 8 ربیع الاول کس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو وہ کہے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بس ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج رونے کے لیے صرف یہ جملہ سوچ لینا کافی نہیں ہے کہ آج ہمارے زمانے کے امام کی یتیمی کی رات ہے؟ آج ہمارے امام کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ آج ہمارا امام یتیم ہونے والا ہے۔ کون امام؟ جو آج ہمارے درمیان اس پر شہدا میں آ کے بیٹھا ہوا اور اپنے بابا کی شہادت کے مسائل کو سن کر غصہ لے آیا۔ اگر دل کھول کے اطمینان سے جتنا دل چاہے اتنا گریا کر لینا۔ میں بھی دل کھول کے مسائل پڑھتا ہوں، جتنی حسرت اب تک باقی رہ گئی ہو اتنی حسرت کو پورا کر لینا، دل کھول کے گریا کر لینا، گرنے میں بالکل کمی نہ ہونے پائے۔ مسائل کو سن کے گریا نہ کیا کی۔ میں چند جملے فطری آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نوجوان، جب کوئی مسائل کے گریا نہیں کرتا، جب کوئی شہیدوں کے مسائل کو سن کر گریا نہیں، ام للا فرماتی ہے یہ میرے اکبر کو سن کے گریا نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اس سے گلا شکوہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی کی ابھی لگتے بنے گے۔ اسے نہیں معلوم کہ میرے اکبر کے جسم خون میں کیسے سنے ہوئے تھے، اسے نہیں معلوم کہ میرا اکبر ریڑیاں کیسے بدل رہا تھا۔ جب کوئی ام رباب سے کہتا ہے بی بی کہتی اسے نہیں معلوم کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر جب لگتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کسی نے بی بی ام فرما سے سوال کیا، بی بی ام فرما کہتی اسے نہیں معلوم کہ 13 برس کے بچے جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ کسی نے بی بی زینب سے کہا تو کہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا، اسے پریشان نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے میرے بھیا کے جنازے کو تینوں پہ معلق نہیں دیکھا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ الوداع ہے نا، ماتم کرنے آئے ہو نا ماتم کرنا اور دعا کرنا شہزادی ہماری عزاداری اور ہمارے گری اور فرصہ کو قبول کر لیجیے گا۔ امام یقیناً اس برس فرصہ ویسا نہیں دے پائے جیسا فرصہ نے کہا تھا۔ میرے مولا مہمان بن کے آئے تھے، اب عزا خانے ویران ہونے والے ہیں، عزا خانے اجڑنے والے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، آپ بھی یہاں موجود تھے نا، میں نے اکثر مجلسوں میں پڑھا ہے، میں آج بھی پڑھتا ہوں۔ اس بار تصورات کی عزاداری کی گئی تھی، اس بار جذبات کی عزاداری کی گئی تھی۔ عزادار ایک بات مجھے بتاؤ، جب روز عاشورا آپ اس مقام پہ بیٹھے تھے یا اور پیچھے چلا جاؤں، آپ بہت بڑا جلوس رکھتے ہیں نا 6 محرم اور 7 محرم کو۔ میں نے جب فوٹو دیکھی یہاں کی تو بڑا دل بے چین ہوا، بڑی شان و شوکت سے آپ عزاداری مگر اس سال آپ نہ نکل سکے، بڑے حسرت سے آپ عزا خانے کے بعد بیٹھے تھے، آپ جناب قاسم کے تخت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور ہر مومن سے یہ کہہ رہا ہوگا مولا کاش ہم آپ کے جنازے کو ڈالنا رہ سکتے، روز عاشورا آپ کے تمنا کر رہے ہوں گے مولا کاش ہم آپ کے تعزیے کو دفن کر سکتے، اے مولا کاش ہم آپ کو قبرستان سے پہنچا سکتے، اے مولا کاش ہم آپ کو کربلا تک پہنچا سکتے۔ ہر نوجوان بے چین
मसाइब तमाम हो गए। अदादारो सुनोगे, इमाम की मसाइब सुनने आए हो ना। अदादारो हमारे 11वें इमाम को मोहतमिद अब्बासी ने ज़हरे दरगाह से शहीद कर दिया। मेरा ज़माने का इमाम यतीम हो गया, मेरे इमाम के सर से बाप का साया उड़ गया। मगर मैं कहूँगा मौला, यकीनन आपके सर से बाप का साया उठा, मगर आपने अपने बाबा के जनाजे को गुस्ल कर दिया होगा ना, आपने नमाज को पढ़ाई होगी ना। मगर मौला मुझे ये बताइए, सैयद सज्जाद की कैफियत क्या रही होगी जब आपके जनाजे को देखा होगा? ए बाबा, मैं कब नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह। दिल खोल के मसाइब सुनो मेरे नौजवानों, अल्लाह जाने अगले बरस कौन रहे न रहे, खुदा आप सबको सलामत रखे, मसाइब को सुनने की और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुनो के बस हाथ जोड़ के मसाइब सुनो। अल्लाह जवाब करबला जाते हो ना ज़ियारत करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यकीनन करबला गए होंगे, या अगर नहीं गए तो उनके पसमंदगान में करबला गया होगा। आप जब करबला की सरजमीन पे पहुंचते हो ना, अरबईन करने जाते हो ना, आशूर मनाने जाते हो ना, ज़ियारत करने जाते हो ना, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो सब कीजिएगा, नजर में आपको मिल जाएगा। अदादारो नहरा और कमा के नजदीक आज मैं चाहता हूँ कि इमाम को यतीमी का पुरसा भी दे दिया जाए, इमाम की मुसल्ली हो जाए। अदादारो आप जब कर नहरा और कमा के पास पहुँचते हो ना, बड़े इत्मीनान से सुनना, नहरा और कमा के पास पहुँचते एक जुमला है अदादारो, तारीफ जानने वाले बच्चे हो मुझे दुआ देना। अदादारो दुनिया करना सैयदा के रुमाल को खाली दे जब मेहमान जमाना आते थे और आकर के उस मुकाम पे बैठ जाते थे। एक बार इमाम के साथ इमाम का नायब भी था, उसने सवाल किया, मौला आप यहाँ क्यों बैठ गए? कलेजे को थाम के सुनना मेरे नौजवानों। उसने कहा मौला आपके जग का रौदा तो बहुत दूर है, मौला आप यहाँ बैठ के गिरिया क्यों कर रहे हैं? इमाम ने कहा ऐसा है अगर तू सुनेगा तो तड़प से मर जाएगा। उसने इमाम से इसरार किया। इमाम ने कहा अच्छा सुनना चाहते हो? अगर सुनोगे इमाम हुसैन की मुसीबतें क्या क्या इमाम पे गुजर गई। अगर इमाम जमाना फरमाते सुनना चाहता है तो सुन, ये वही मुकाम है जहाँ मेरा जद्द मजलूम घोड़े से जमीन पे गिरा। अल्लाह जाने वो शहजादी जाने जला पड़ गया। अल्लाह इमाम कहते हैं ये वही मुकाम है जहाँ मेरा जद्द मजलूम हुसैन ज़मीन से जमीन पर तशरीफ लाया। उसने एक चीख मारी, जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। इमाम ने पानी का छींटा मार के उसे होश दिलाया। जब होश में आया एक मरतबा चीख मार के रोने लगा। इमाम ने कहने पे हाथ रखा, जब कुछ राहत मिली तो उसने सवाल किया, मौला ये बताओ मैंने तो सुना है आपके जग के सर को तिल्ले ज़हरबिया के पास रखा गया, मौला इतनी इमाम से आपका जग वहाँ कैसे पहुँचा? इमाम की शहादत सुनना चाहते हो, इमाम की वसीयत सुनना चाहते हो? आपने एक मरसिये में एक बंद सुना होगा, मीर अनीस अल्लामा मीर अनीस कहते हैं 1900 है जब तले चार चार कर ज़ैनब निकल हुसैन तरफ खाक पर। इसी तारीख के ज़िम्मे अल्लामा मीर अनीस से जुमला लिखते हैं। अल्लाह ताला इमाम से जब उसने सवाल किया, आप सुनो मसाइब और कलेजे को थाम कर सुनो। अल्लाह ताला जब उसने सवाल किया, मौला आपके जग का सर वहाँ कैसे कटा? इमाम फरमाते हैं तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने कहा मौला बयान कीजिए। अल्लाह ताला मेरी तरफ देखना, क्रिया करना तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं मर गया मुझे कोई गम नहीं, पूरी कुव्वत से पढ़ूंगा वहाँ से। अल्लाह ताला इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जब उसने सवाल किया मौला वहाँ क्यों? इमाम ने कहा सुनो, अगर तुम सुनना चाहते हो। वो सर को झुका के बैठ गया। हाँ इमाम बयान कीजिए। आखिर रात के जब यहाँ गए तो सर वहाँ क्यों कटा? बड़ा लंबा फासला है।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پروردگارا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما پروردگارا ہم سب کو توفیق ادائے حسین اور عبادت خدا بندی عطا فرما پروردگارا بڑے مجبور تھے غلط کی ہم عزاداری نہ کر سکے پروردگارا ہماری اس برس کی عزاداری کو اور ہم کو شہزادی کے سامنے سرخرو فرما پروردگارا ہمیں اتنی مہلت دے کہ جب بھی اس دنیا سے جائیں فرش عزائے حسین سے اٹھائے جائیں پروردگارا زمانے کا امام منتظر ہے کہ اس کی اس مدد کے لیے چند لوگ ہوں پروردگارا ہم کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما فرزند حضرت زہرا فرزند امام مظلوم کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تلاوت تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم مغفور محترم حسنین آغا ابن محمود آغا کی کو سے
اگر رہے تو
अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।